آج کل اولاد کی نافرمانی والدین کے لیے ایک بڑا مسئلہ بن چکی ہے، اس کا کوئی حل بتائیں۔ جس کا مسئلہ ہوتا ہے حل بھی اسی کے پاس ہوتا ہے، اس کا حل والدین کے اپنے پاس ہے۔ پہلے نمبر پہ وہ یہ چیک کریں کہ وہ اپنے والدین کے نافرمان رہے ہیں یا نافرمان ہیں۔ اگر ان کے والدین حیات ہیں ان کی مکمل فرما برداری کریں، اور اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں تو جو ان کی نافرمانی کرتے رہے ہیں اس پہ اللہ کے حضور شرمندہ ہوں اور اللہ سے معافی کے خواستگار ہوں۔ یہ ہے پہلا کام جو انہوں نے کرنا ہے۔ کیوں؟ جو بیجتے ہو وہی کاٹ لیتے ہو۔ گندم بیجو گے تو گندم کاٹو گے، جو بیجو گے تو جو ہی کاٹو گے۔ جو تم نے بیجا ہے وہی کاٹ رہے ہو۔ میں آج بھی دیکھتا ہوں کہ جو لوگ ماں باپ کی فرما برداری کرتے رہے ہیں ان کی اولادیں آج فرما بردار ہیں۔ یہ پہلا نکتہ ہے کہ اپنے والدین کی فرما برداری شروع کر دیں۔ دوسرا نکتہ، جس زمانے میں اولادیں فرما بردار تھیں اس میں کیا تھا؟ ماں باپ بچوں کے ساتھ سوتے تھے، بچوں کے ساتھ ناشتہ کرتے تھے، بچوں کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھاتے تھے، بچوں کے ساتھ رات کا کھانا کھاتے تھے، اور رات کو اگر وقت ہوتا، اول تو لوگ جلدی سوتے تھے، ایک سسٹم کے اندر پروئے ہوئے لوگ تھے، تو دادیاں، دادا، نانیاں، نانا بچوں کو کہانیاں سناتے اخلاقیات کی، محبت سے، پیار سے، جسے لوریاں بھی کہتے ہیں۔ وہ ختم کر دیا گیا سلسلہ۔ اپنے اپنے بیڈ روم کی نظر ہو گئے، سب اپنا اپنا موبائل لیا، کمروں میں چلے گئے۔ خاندانی سسٹم کو واپس لوٹائیں، مل کے بیٹھیں، مل کے کھائیں، تبادلہ خیال کریں۔ تیسرا پوائنٹ، ہر وقت بچوں کو نصیحتیں نہ کریں۔ زیادہ نصیحت بندے کو چڑچڑا بنا دیتی ہے اور اس کی فالوئنگ کو کمزور کرتی ہے۔ چوتھا پوائنٹ، ان کے مسائل پوچھیں، ان کے دوستوں سہیلیوں کو ویلکم کریں۔ پانچواں پوائنٹ، ان کی ضرورتوں کی ڈیمانڈ سے پہلے اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو ان کی ضرورتیں پوری کریں، اور اچھا کام کرنے پہ اپریشیٹ کریں۔ چھوٹا موٹا کوئی پراٹھا ہی بنا کے دے دیں، جب اچھا کام کریں تو کوئی گفٹ دیں، اس کو عملاً اپریشیٹ کریں۔ چھٹا پوائنٹ، کسی بچے کو دوسرے بچے کے سامنے مت ڈانٹیں۔ اگر کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے اس کو تنہائی میں لے جا کر اس سے بات کریں، اور ڈیموکریٹک سٹائل میں بات کریں، رائے کے انداز میں بات کریں، حاکمانہ طریقے سے بات نہ کریں۔ اسے یہ مت احساس ہونے دیں کہ وہ گلٹ ہو جائے۔ اگر وہ گلٹ ہو گیا تو وہ ڈپریشن میں چلا جائے گا، ڈپریشن میں جائے گا تو فوری طور پہ نافرمان ہو جائے گا۔ اس کو گلٹ نہیں ہونے دینا۔ ساتواں پوائنٹ، آپ ان کے سامنے جاگنے کی، سونے کی، گفتگو کرنے کی، لوگوں سے بیہیو کرنے کے لیے مثال بنیں، خود مثال بنیں، کیونکہ انسان 90% کام مشاہدے سے سیکھتا ہے اور 10% کام گفتگو سے سیکھتا ہے۔ تو زور دیں جتنے % فائدہ مشاہدے کا ہے، بچوں کے مشاہدے میں آپ کا بہترین رویہ نوٹس ہو۔ آپ پازیٹیو گھر میں بات کریں، پازیٹیو طریقے سے بیہیو کریں، اپنے گھر والوں کے ساتھ پورا کوآپریٹ کریں، بیوی کی عزت کریں، اس کے جذبات کا احترام کریں، اس کے اثرات بچوں پہ آئیں گے۔ اور تعریف ضرور کریں، چاہے کھانا گھر میں اچھا پکا ہے تو بیوی کی تعریف کریں۔ جتنا بیوی نارمل رہے گی، مطمئن رہے گی، وہ اطمینان اس کے اولاد میں ٹرانسفر ہوگا۔ بچوں کو بھی اپریشیٹ کریں تعریف پر۔ جوتا صاف ہو، بہت اچھے بھائی، آج تو بڑا تمہارا جوتا چمک رہا ہے، تمہارے کپڑے بالکل صاف ہیں، یونیفارم بڑی صاف ہے،
تمہاری کاپیاں بڑی صاف ہیں، تم نے تو گندی نہیں کی۔ اپریسیشن کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کیونکہ جب تعریف کی جاتی ہے تو انسان اس کو قائم رکھنے کی جستجو کرتا ہے۔ یہ وہ نفسیاتی طریقے ہیں جو آپ کو اپنانے ہیں، مگر ایک سب سے بڑا طریقہ ابھی جو 10واں پوائنٹ ہے وہ باقی ہے، اور وہ یہ ہے، جس کو یہ آرزو ہے کہ میری اولاد میری فرما بردار ہو جائے، وہ اللہ سے اپنی فرما برداری کو بڑھا دے۔ وہ جتنا اللہ کا فرما بردار ہوتا چلا جائے گا، اس کی اولاد اس کی فرما بردار ہوتی چلی جائے گی۔ کیوں؟ تم جو کچھ اللہ کو دیتے ہو وہ تمہیں لوٹا دیتا ہے۔ اللہ کسی کا مقروض نہیں رہتا۔ اس کی فرما برداری کرو، تمہاری اولاد کی شکل میں تمہیں فرما بردار مل جائیں گے، تمہارے ملازم بھی فرما بردار ہو جائیں گے۔ اللہ کرے یہ ہلکی پھلکی باتیں سمجھ میں آ جائیں اور اس کو ہم اپنے اوپر اپلائی کر لیں۔ ٹونٹ بالکل مت کریں، اعتراض بالکل نہ کریں۔ اعتراض جو ہے پرسنالٹیز کو کھا جانے والی چیز ہے، تباہ کر دینے والی چیز ہے۔ ہر بات کو کسی پازیٹیو انداز میں سمجھانے کی کوشش کریں۔ بندے کو یہ بتائیں کہ تو بہت اچھا ہے اور ہم تو یہ توقع ہی تو اس سے خرابی کی نہیں کرتے، یہ کیسے ہو گیا؟ اچنبے کا اظہار کریں کہ بھائی تجھ سے تو ہمیں کوئی توقع ہی نہیں تھی اس طرح کی، تو اتنا گریٹ ہے، اتنا بڑھیا ہے، اتنا سمجھدار ہے۔ اپریشیٹ زیادہ کریں، خاموشی سے بڑے ہلکے پھلکے انداز میں کسی خامی کی نشاندہی کریں، پازیٹیو کو ابھاریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جو ہیومن مینجمنٹ ہے آپ کی، وہ بیس ہی اس پر کرتی ہے کہ لوگوں کے کمال اور خوبی کو آپ نے استعمال کیا، ان کی برائیاں اس خوبی کے اور کمال کے نیچے دفن کر دی، اور انہیں انسانوں سے عظیم ترین معاشرہ پیدا کیا، فلاحی معاشرہ پیدا کیا، اور پوری کائنات میں مسلمانوں کو کامیاب کر دیا۔ پازیٹیو پازیٹیو پازیٹیو۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر۔